دیکھیں جی، شہباز گل کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نا، یہ وار کرائم سے بھی آگے کی بات ہے۔ اگر آپ دو ملک بھی جنگیں بھی کر لیں نا آپس میں، تو اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو الٹا لٹکا کے ننگا کر کے مار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ سیکشول ہراسمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے، اور کوئی ادارہ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس سے بڑی ہمارے لیے ایز اے قوم شرمندگی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ آپ یقین کریں، کل سے میں نے جب سنے اتنی ڈپریشن ہے، دل کرتے روئیں، وہ کہاں جائیں، کس کو بتائیں؟ شہباز گل جیسا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو اپنے ملک میں ادارے بنائے نہیں ہیں۔ لوگ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں، اور اپنے سیلف میڈ انسان ہیں، اور آپ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں جتنا بھی مڈل کلاس طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی سر نیچا کر کے جھک کے بیٹھ جاؤ، تاکہ ادھر ہمارے آگے بولنا نہیں ہے۔ یہ ان چور اچکن ڈاکوؤں کو ہم نے بٹھایا ہے، یہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ گالیاں دیتے رہے۔ دیکھیں، بھائی کو گالی دیتے ہیں، بھائی کہتے ہیں میرا بھائی ہے، لیکن دوسرا باہر والا گالی دیتے ہیں تو وہ دونوں بھائی مل کے لڑ پڑتے ہیں۔ اب فضل الرحمان، زرداری اور یہ ساروں نے نداروں کو گالیاں دی نا، نداروں نے کچھ کیا اس لیے نہیں کیا، یہ بھائی ہیں، یہ رلے ہوئے ہیں۔ شہباز گل نے ہلکی سی بات کر لی، کوئی غلط نہیں کہا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی انلیگل آرڈر مت مانے۔ تو آپ کوئی انا کو اتنا ٹھیس پہنچ گیا، آپ کو اب سکون نہیں آ رہا، اور ذبح کر دو اس کو، آرا چلاؤ اس کے اوپر، میرے اوپر بھی چلاؤ، ان سب کے اوپر چلاؤ، تاکہ تمہارے دل میں کوئی ٹھنڈ پڑ جائے۔ یہ کرسیاں شرسیاں ساری زندگی نہیں رہنی، یہ اس مٹی کے نیچے بھی جانا ہے، جھکنا بھی ہے۔ تمہارا ایک اور بڑا بھی وہ ادھر دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، نہ سانس جا رہی ہے نہ سانس آ رہی ہے، بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ تم نے بھی ایک دن لٹکنا ہے۔ وہ بھی کہتا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا، ایسے بازو لاتا تھا۔ آج پتہ کرو کدھر ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ ہنک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہتا تھا میں دنیا میں خدا ہوں، تو آپ بھی سبق سیکھو اس سے۔ یہ 5-10 سال کی بات ہے، آپ کے بھی سارے مسئلے فیل ہو جائیں گے۔ 60 65 70 آپ بھی کراس کر رہے ہیں، کتنے جیئیں گے؟ صرف اگر سبق تم لوگوں میں ذرا سی غلط ہے نا، وہ جو دبئی میں لیٹا ہوا ہے نا، اس سے پوچھ لو۔ وہ ایک بہترین انسان تھا، ہم اس کے سپورٹر بھی تھے، لیکن اس نے بھی زیادتیاں کی اس ملک کے ساتھ۔ آج دیکھو اس کو، فرعون بھی تھا، وہ پڑھو تو صحیح، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، یزید بھی تھا، یہ سارے کتے کی موت مرے ہیں۔ تم لوگ بھی کوئی اتنا کوئی ٹھوک کے نہیں آئے ہوئے کہ ساری زندگی زندہ رہنا ہے۔ یہ چلے جائیں گے، ابھی نہیں تو کل سے ہی، کل نہیں تو پرسوں سے ہی۔ پی ٹی ایم تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، اور شہباز گل کی حالت اتنی خراب ہے۔ ہینا پرویز بٹ، مائدہ حمید گجر، ان کے ٹویٹس کھولیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہینا پرویز بٹ اور مائدہ حمید کیا ہیں؟ یہ ہیں کیا؟ پہلے ان کا انٹلیکٹ لیول شہباز گل سے ملتا ہے؟ یہ کیا ہے یار؟ یہ لوگوں کو، اپنے پٹواریوں کو بیوقوف بنائے نا۔ ہمیں تو پتہ ہے انٹلیکٹ لیول ہوتا کیا ہے۔ آپ پاکستان جیسے ملک میں بھی نا چھاپا مار پی ایچ ڈی کر لیں، وہ بھی بڑی مشکل ہے۔ اگلے نے امریکہ میں پی ایچ ڈی کیا اور امریکہ میں پڑھا رہا ہے۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ایسے نہیں ہے، وہ اپنی یونیورسٹیوں اور اپنی تعلیم اور اپنی ریسرچ کی وجہ سے دنیا میں سپر پاور ہے۔ امریکہ کے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس تو بم شم ہے، ہم نے کاپی کی ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی انوویشن نہیں ہے، ان کی ساری اپنی انوویشن ہے، جس کی بل بوتے پہ وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جیسے ملکوں کو غلام بناتے ہیں۔ اس نے وہاں جا کے ان گوروں میں رہ کے، ان کو کمپیٹ کر کے، ان کے اوپر جیت کے ان کے ساتھ پروفیسر بنا ہے۔ تم لوگ کیا ہو؟ میں اب گندی بات نہیں کرتا چاہتا، یہ راتوں کی کمائیاں ہیں تم لوگوں کی، یہ چمڑے کی کمائیاں، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ ہینا پرویز بٹ کا لیول کیا ہے، یا مائزہ حمید گجر، یا وہ عظما بخاری جو کل تک نواز شریف کو چور ڈاکو کہتی تھی، آج وہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں میرے بھائی۔ ان کا کوئی نہ عمران خان سے نہ شہباز گل سے کوئی لیول نہیں ہے اس کا کوئی لیول نہیں۔ ہم نے زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ لی ہیں، بہت سے اپنے لیڈرز کو دیکھ لیا ہے، ہمارے پاکستان پر حکمرانوں کو دیکھ لیا ہے۔ کون سا حکمران سب سے اپنے بہتر پہ؟ اور عمران خان، اور اگر میں بھٹو صاحب کی بات کروں کہ ان میں کیا مواصلات آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، بھٹو صاحب کے دور میں جب وہ شہید ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا۔ میں ہمیشہ سے بھٹو صاحب کا فالوور رہا ہوں۔ میں بھٹو صاحب کے مزار پہ 10-15 دفعہ گیا ہوں، اپنی جیب سے خرچہ کر کے۔ بے نظیر شہید کے مزار پہ گیا ہوں۔ میں زرداری لورز آرگنائزیشن میں تھا، میں نے یہ بڑا کچھ ان کو دیکھا ہے، لیکن ہر چیز کا انف ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب جتنا مخلص انسان تھا، اس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن بھٹو ان جیسا نہیں تھا، اگلوں نے بھٹو کو لٹکا دیا۔ اب صدیوں بعد، سالوں بعد یہ عمران پیدا ہوا ہے۔ میں عمران خان کا انتہائی کرٹکس تھا، انتہائی کرٹکس۔ میں اس کے فیور میں تب ہو گیا، میں کہ پی کے سے ہوں،
جب ان کو پہلی کے PKI کی حکومت ملی 2016-17 میں جا کے میں لوگوں سے پوچھتا تھا یار کیسی چل رہی ہے PTI حکومت, کیسی چل رہی؟ تو جب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ ابھی تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے, اور میری اپنی ذاتی رائے میں جب تعلیم جس ملک میں صحیح کوالٹی ایجوکیشن آ گئی ملک بدل جاتا ہے. تو میں نے جب ان کو دیکھا یہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور کیسے اس نے کیا, آج میں اس کو ایک لیڈر مانتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ میری داڑھی بھی ہے, میں میری مذہبی گھرانے سے چھوٹا موٹا تعلق بھی ہے, 48 ایئرز میری ایج بھی ہے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے محبت کا پتہ ہی نہیں تھا میرا بھائی, جس اس آدمی نے مجھے بتایا. اس آدمی نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, عشق کیسے ہوتا ہے. میرا ایمان اس نے مضبوط کیا, اللہ کے اوپر توکل اس آدمی نے مضبوط کیا. پاکستان سے محبت اس آدمی نے سکھائی, ایمانداری سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا اس آدمی نے سکھایا. یہ ہر بچے کی تربیت کر رہا ہے جیسے والدین کرتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے بڑا ہونا ہے, کیسے کیسے سٹیپ سے آگے بڑھنا ہے, زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہر وقت اس کی ہر اسپیچ میں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے. ان کی تقریروں میں کیا ہے؟ اس نے لوٹ لیا, مجھ کو اندر کر دیا, مجھے باہر نکال دیا, میرے بابا کو اندر کر دیا, میرے بابا کو نیب اٹھا کر. او بے شرمو, او تم لوگ کرپشن میں اندر ہوئے ہو, اس ملک کو چوری اور لٹیرے کے لوٹ کے تم اندر ہوئے ہو. تم نے اس ملک میں سے ڈاکے مارے ہیں, انہوں نے کوئی ڈاکے شاکے نہیں مارے, صرف انہوں نے بولا ہے. آج میں بولا ہوں, صبح مجھے بھی اٹھا کے لے جائے, میرے گلے پہ بھی رکھ لے, بولو جی عمران خان یہ وہ. یہ کیا بات ہے؟ آپ آئیں عوام میں رہ کے مقابلہ کریں. 3.5 سال 4 سال آپ یہ کہتے رہے یہ اسمبلیاں جعلی, یہ اسمبلیاں جعلی, نئے انتخابات کراؤ. آؤ نا, آؤ میدان میں آؤ. کتنا بھاگو گے؟ اگلے اگست تک بھاگو گے نا, اس سے آگے نہیں بھاگ سکتے. پھر اب اس کو کہو اپنے بڑے کو مارشل لا لگا دے, وہ امریکہ والے کو ادھر قبضہ کر لے. تو یہ اب تم بھاگ نہیں سکتے, نہ ہی ہم تمہیں بھاگنے دیں گے. انشاءاللہ یہ جلسے ہوتے رہیں گے, ہم آتے رہیں گے, ہم جاگتے رہیں گے اور جگاتے رہیں گے. انشاءاللہ تم لوگوں کو ہم بھاگنے نہیں دینے والے. تم لوگ بس جس کی بساکیاں تم اور ان کو آپ مجھے بتائیں یار, میں ایک سادی بات ہے, میں عام لوگوں سے پوچھتا ہوں. میرے باپ کو ایک آدمی گالیاں دیتا ہے میرے سامنے, تو میں کہتا ہوں میں کام پہ جا رہا ہوں, میں اس کو کچھ نہیں کہتا. ابا کو کہتا ہوں تو چپ کر, تو مجھ سے بے شرم اور کوئی گھٹیا کوئی ہے تو میرا ابا ہی مجھے کہتا ہے شاباش میرا بیٹا. اور انہوں نے ان اداروں کو بڑوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے بچوں کو, ان کے گھروں کے بارے میں ڈسکشن کی روڈوں پہ کھڑے ہو کے. میری بیوی کے بارے میں, میری بیٹی کے بارے میں, میری بہن کے بارے میں روڈوں کے اوپر گالیاں کوئی دے, اور پھر میں اس کو گود میں بٹھاؤں, اور پھر میں لاڈ کراؤں, پھر میں اس کو چوری کھلاؤں. اور کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اندھے ہو, آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ پھر ڈسیں گے, انہوں نے آپ کو 10 دفعہ پہلے ڈسا ہوا ہے, یہ پھر ڈسیں گے. یہ سر یہ رلے ہوئے ہیں آپس میں, یہ ایک جیسے ہیں. ان کا ایک مدعا ہے پیسہ لوٹنا اس ملک کو, ان کا مدعا یہ ہے, مقصد یہ ہے. ان کو گالی مالی سے کوئی برائی نہیں ہے, ان کو یہ وردی شردی کو, یہ ادارے کو برا کہنے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا بھائی. ان کو یہ فرق پڑتا ہے, یہ ایک غریب آدمی, میں ادارے کو کچھ کہوں گا نا, یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, لیکن یہ حمزہ شہباز کو نہیں اٹھائیں گے, یہ وزیرمان کو نہیں اٹھائیں گے, یہ مریم کو نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ وہ اپنے ہیں. اپنوں کو تو معاف کیا جاتا ہے. یہ ہم غیر ہیں, ہمارے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس لیے آپ ہمیں, اور شہباز گل جیسا وہ ہم میں سے ہے, وہ آپ میں سے نہیں ہے. وہ لوور مڈل کلاس اور غریب کلاس کا بچہ ہے جو سیلف میڈ ہے, پڑھ کے آ گیا ہے, اور آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کریں نا اس کے دوسروں کے ساتھ. میرا اس وقت ایک سوال جتنے بھی PTI کے سپورٹرز ہیں سب سے ہے. جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب 25 کو عوام کی بھلائی کے لیے واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب عوام کی بھلائی کے لیے آ رہے ہیں. آپ لوگ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ راشد بن عاص شہید جو ہیں ان کے عمل میں اور شہباز گل کے قول میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ بالکل ایسی بات کی اس نے مطلب اس نے فیصلے کو ڈسکرائب کیا ہے. جس طرح راشد بن عاص نے اپنے باس کا حکم نہیں مانا جو غیر آئینی تھا, ٹھیک ہے, اگر اس کا حکم مان لیتا تو کیا پاکستان کا طیارہ انڈیا میں نہ چلا جاتا؟ تو شہباز گل نے یہی تو کہا ہے کہ بھی یار آپ آئین کے